بغداد میں ابن ظہیر نامی ایک وزیر اپنے ذہن، فصاحت اور چالاکی کے باعث خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں خاص مقام حاصل کر چکا تھا۔ وہ فیصلے ایسے کرتا کہ ہر کوئی اس کی حکمت کا قائل ہو جاتا، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس کے دل میں بغداد کی حکمرانی کا خواب پل رہا تھا۔ ایک دن خلیفہ نے ایک اہم اعلان کیا، بغداد میں کوئی ہے جو میرا مکمل اعتماد حاصل کر سکے، جو میری سلطنت کو مزید مضبوط کر سکے۔ ابن ظہیر نے موقع غنیمت جانا اور کہا، جہاں پناہ، اگر کوئی شخص بغداد کی طاقت کو مزید بڑھا سکتا ہے تو وہ میں ہوں۔ میں بغداد کے سب سے بڑے تاجروں، عالموں اور فوجیوں کو اکٹھا کر سکتا ہوں تاکہ ہماری سلطنت ناقابل شکست بن جائے۔ خلیفہ نے ابن ظہیر کی ذہانت کو سراہا اور اسے سب سے زیادہ اختیارات دے دیے۔ مگر اسی رات جب ابن ظہیر محل کے باغ میں ٹہل رہا تھا، ایک پراسرار درویش اس کے قریب آیا اور کہا، ابن ظہیر، طاقت کی ہوس تجھے لے ڈوبے گی۔ بغداد کی تاریخ میں جس نے دھوکہ دیا وہ خود تباہ ہو گیا۔ مت بھولو، بغداد زمین کا نہیں، وقت کا بھی محافظ ہے۔ جو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ وقت کے چکر میں پھنس جائے گا۔ ابن ظہیر نے ہنسی میں بات ٹال دی اور کہا، بابا، میں بغداد کو نقصان نہیں پہنچا رہا، میں تو اسے مزید طاقتور بنا رہا ہوں۔ لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ وزیر ابن ظہیر نے آہستہ آہستہ درباریوں، جرنیلوں اور اہل علم کو اپنے قابو میں لینا شروع کر دیا۔ اس نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ فوج پر زیادہ توجہ دی جائے اور خزانے کے معاملات اسے سونپ دیے جائے۔ کئی ماہ بعد بغداد میں سرگوشیاں ہونے لگے کہ خلیفہ کے بہت سے راز ابن ظہیر کے ہاتھ میں آ چکے ہیں۔ ایک دن خلیفہ کے قریبی وزیر ابو نعمان نے خلیفہ سے کہا، جہاں پناہ، بغداد میں کچھ سازشی عناصر سر اٹھا رہے ہیں، ان پر نظر رکھنی ہوگی۔ خلیفہ نے سنجیدگی سے کہا، کیا تم ابن ظہیر کی بات کر رہے ہو؟ وہ تو میرا سب سے وفادار وزیر ہے۔ ابو نعمان نے آہستہ سے کہا، بادشاہ سلامت، کبھی پرچھائیاں بھی دھوکہ دے دیتی ہیں۔ ابن ظہیر کی ہر حرکت پر نظر رکھیے۔ ابن ظہیر کی چالاکیوں کا راز ایک پرانی دستاویز سے کھلا۔ محل کے کتب خانے میں ایک پرانے غلام نے ایک خط دریافت کیا جس میں ابن ظہیر کی مخفی سازش لکھی تھی۔ خط میں درج تھا، بغداد کی فوج کا آدھا خزانہ خفیہ طور پر باہر بھیجا جا رہا ہے تاکہ وقت آنے پر ایک نئی فوج تیار کی جا سکے۔ یہ خط ابو نعمان کے ہاتھ لگا اور اس نے فوراً خلیفہ کو آگاہ کیا۔ خلیفہ نے درویش کی بات یاد کی اور کہا، شاید وہ سچ کہہ رہا تھا، مجھے اس کی سازش کا پردہ چاک کرنا ہوگا۔ خلیفہ نے خاموشی سے ایک جال بچھایا۔ اس نے ابن ظہیر کو دربار میں بلا کر کہا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بغداد کے خزانے میں کمی ہو رہی ہے، تمہیں معلوم ہے؟ ابن ظہیر پریشان ہو گیا مگر چالاکی سے بولا، بادشاہ سلامت، شاید کوئی غلام افسر بے ایمانی کر رہا ہے، میں تحقیقات کروا سکتا ہوں۔ خلیفہ نے مسکرا کر کہا، تحقیقات کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں سب معلوم ہو چکا ہے۔ اسی لمحے محل کے سپاہیوں نے ابن ظہیر کی خفیہ سازش کے کاغذات دربار میں پیش کیے۔ ابن ظہیر کے رنگ اڑ گئے۔ خلیفہ نے حکم دیا، یہ وہی سزا پائے گا جو بغداد کے غداروں کے لیے لکھی گئی ہے۔ 5 بغداد کا انتقام۔ ابن ظہیر کو محل کے خفیہ تہ خانے میں قید کر دیا گیا۔ ایک رات وہی درویش دوبارہ اس کے سامنے آیا اور کہا، میں نے کہا تھا کہ بغداد وقت کا بھی محافظ ہے، اب دیکھو وقت تمہارے خلاف ہو گیا۔ اگلی صبح بغداد کے لوگوں نے ایک حیرت انگیز واقعہ دیکھا۔ ابن ظہیر کو شہر سے باہر ویران صحرا میں چھوڑ دیا گیا، جہاں وہ ہمیشہ کے لیے گمنامی میں کھو گیا۔